دوستوں آج ماہ ذی الحج کی 9 تاریخ یوم عرفہ کا دن ہے۔ اس دن کو یوم عرفہ کا دن کہا جاتا ہے اور آج یا غفارو کا یہ وظیفہ ایک مٹھی چاول کے دانوں پر جو بھی پڑھ لے گا، چاول کا ایک ایک دانہ اس کو 1 کروڑ دے گا، یعنی آج اللہ پاک سے 900 کروڑ حاصل کرنے کا دن ہے۔ اور یہ دن خاص طور پر رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دن انسان کو اپنے رب کے سامنے مکمل عاجزی کے ساتھ کھڑا ہونے کا درس دیتا ہے، جیسے کہ ہم لوگ میدان عرفہ میں کھڑے ہوئے ہوں۔ دوستوں آج اس تسبیح کے ذریعے اللہ پاک کو راضی آپ لوگ کر سکتے ہیں، اور جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، آپ کو سب مل جائے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچو میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ رب العالمین آپ کو وہ بھی عطا فرما دے گا، یعنی آپ کی دل کی دنیا روشن ہو جائے گی۔ آج اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائیں گے۔ آج 1-2 لاکھ کا سوال نہیں، آج کروڑوں کا سوال کرنا، آج اللہ پاک سے لاکھوں مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ آپ کی تمام ناممکن حاجتیں رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا کن ہو جا تو پھر فیکون وہ ہو جائے گا۔ تو دوستوں آج لازمی اس تسبیح کو پڑھ کر دیکھیے گا، لازمی اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے تمام معاملات حل ہو جائیں گے، کیونکہ یا جبارو یہ صرف نام نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سب سے خاص عمل ہے جو میں آج آپ کو دینے جا رہا ہوں، جو کہ دوسرے منگل کے دن یعنی یوم عرفہ کے دن آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یوم عرفہ کا دن یہ روحانی طور پر انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ تمام حاجی اس دن عرفہ کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، جو کہ قیامت کے دن کا منظر کو پیش کرتا ہے۔ جس طریقے سے قرآن میں اللہ رب العالمین نے ذکر کرا کہ عرفہ کے میدان کے اندر روز محشر قائم ہوگی۔ تو دوستوں آج کا دن اللہ پاک سے مانگنے کا دن ہے، آج کا دن اپنے نصیبوں کو اجاگر کرنے کا دن ہے، آج کا دن اپنے نصیب و تقدیر کو لکھوانے کا دن ہے۔ تو لہٰذا آج یا غفارو کا یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ 900 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائیں گے۔ دیکھیں پیسے آپ لوگ کتنے ہی مانگ لیں، اللہ پاک کی یقین کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں پیسوں کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن عاجزی انکساری، اور رب العالمین ہماری مانگی گئی دعاؤں کو دیکھتا ہے، وہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ تو لہٰذا آج اللہ پاک سے کروڑوں مانگنا آج اپنی جو ہے وہ اوقات کے مطابق نہیں، حیثیت کے مطابق نہیں، رب کی شان کے مطابق مانگو۔ انشاءاللہ تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوگی، تمہاری تمام دعائیں قبول کرنے والا دنیا کا سب سے تیز ترین اور خاص وظیفہ آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ ایک بار توجہ سے میری پوری بات سن لیں، اس کے بعد پھر دیکھیے گا اللہ رب العالمین آپ پر کتنی مہربانیاں فرماتے ہیں، کیونکہ جب بھی ذی الحج کے مہینے میں یوم عرفہ کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے میں اپنے تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماں، بزرگوں کے لیے دولت کی یہ خاص تسبیح لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کو پڑھنے سے اگر آپ اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگتے ہیں تو وہ بھی مل جائیں گے، اور 99 ناممکن حاجتیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ یہ وہ دن ہے جب توبہ کے دروازے اور زیادہ کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر کسی کے دل پر گناہوں کا بوجھ ہو، اگر کسی کی روح تک تھک چکی ہو، اگر کوئی اپنے اندر سے ٹوٹ رہا ہو، تو وہ 9 ذی الحج دوسرا منگل کا دن یوم عرفہ کے دن اس خاص عمل کو پڑھ لے۔ اللہ والوں یہ دن امید کا پیغام ہے، بس ایک سچا آنسو، ایک سچی توبہ اور ایک سچی دعا، اللہ کی رحمت سب کچھ بدل سکتی ہے۔ اس دن کا سب سے گہرا پیغام یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو سمجھے۔ ہم سب کمزور ہیں، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، ہم سب کو اپنے رب کی ضرورت ہے، اور عرفہ کا دن ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ بندہ جب اپنی کمزوری مان لیتا ہے تبھی اللہ کی قدرت اس کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ 9 ذی الحج دعاؤں کے دن ہے۔ آج دل سے جو نکالو گے وہ تمام کی تمام قبولیت کا درجہ حاصل کریں گے۔ اگر دل میں کوئی ادھوری دعا ہے، کوئی ادھوری حاجتیں ہیں، تو آج ان کو آپ لوگ پورا کروا لیں۔ یہ دن روح کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کی محبت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ دنیا کے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، لوگ بدل سکتے ہیں، حالات بدل سکتے ہیں، پیسہ بھی ختم ہو سکتا ہے، رب العالمین کی رحمتیں کبھی نہیں بدل سکتی، اور رب العالمین کی محبت بھی کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، بے پناہ اپنے بندوں پر اللہ رب العالمین مہربانیاں کرتا ہے۔ اللہ والوں
آج دولت کا یہ خاص وظیفہ، آج دولت کا یہ خاص عمل آپ لوگوں نے لازمی میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دوستوں، آج ماہ ذی الحج کی 9 تاریخ یوم عرفہ کا دن آپ لوگوں نے لازمی اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اس عمل کو، اس ترتیب کو جو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ تمام کی تمام اپنی حاجتوں کو پورا کروا لیں گے۔ بس ایک مٹھی چاول کے دانوں کو لے لو، بے شک ٹوٹا چاول ہو، بس صاف ستھرا ہونا چاہیے، ورنہ کچھ رقم بھی اپنے قریب رکھ کر عمل پڑھ سکتے ہیں اور اس رقم کو صدقہ کر دیں تو یہ وظیفہ تب بھی ہو جائے گا، وظیفے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بس آپ لوگوں نے یہ یوم عرفہ کا دن، یہ خاص دن، اس خاص تسبیح کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کی تمام تر پریشانیاں، بیماریاں، تنگ دستیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ رشتوں کے لیے پریشانی تو بہترین رشتہ آپ لوگوں کے دروازوں پر دستک دے گا۔ آپ لوگوں کی پریشانیوں کو ختم کرنے والا دن 9 ذی الحج کا دن ہم سب کے درمیان تشریف لے آیا ہے۔ 9 ذی الحج کے دن کو یہ خاص عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذی الحج کی 9 تاریخ دوسرے منگل کا دن یوم عرفہ کا دن آ جائے تو آپ لوگ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں۔ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ ذی الحج کی 9 تاریخ دوسرے منگل اور یوم عرفہ کا واسطہ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگی عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔
اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے، اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں، اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں یہ یوم عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحج ہے، بڑا دن ہے، رحمتوں والا دن ہے۔ آج کھل کر مانگو، پیسہ چاہیے پیسہ مانگ لو، دولت چاہیے دولت مانگو، گھر چاہیے گھر، گاڑی چاہیے گاڑی، پسند کی شادی، یا پھر شفا چاہتے ہیں، بیمار ہیں، شوگر ہو گئی ہے، بلڈ پریشر کے معاملات ہیں، جو بھی معاملات ہیں، کسی نے جھوٹے میں کیس میں پھنسا لیا ہے، یا پھر آپ لوگ اولاد بے اولاد ہیں، اولاد چاہتے ہیں، اولاد نرینہ چاہتے ہیں، یا بیٹی کے خواہش مند ہیں، جو بھی آپ لوگ چاہتے ہیں، جو بھی آپ لوگوں کو چاہیے، بس آج ماہ ذی الحج کی 9 تاریخ یوم عرفہ کا دن آپ لوگوں نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام مصیبتیں ختم ہونے والی ہیں۔ بس ایک مٹھی چاول کے دانے اپنے قریب رکھ لیں، ایک گلاس پانی کا بھی رکھ لیں، تاکہ پانی پہ دم کر کے جب آپ لوگ پانی کو پئیں تو آپ کے اندر وہ روحانیت چلی جائے، اور جسم میں جتنی جادوگری جنات کے معاملات ہیں، نظر بد ہے، وہ سب کٹ جائے، جراثیم ہیں، انفیکشن ہے، سب جل کے راکھ ہو جائے گا۔ یہ عمل اتنا زیادہ تیر بہ ہدف ہے، قرآن میں بہت شفا ہے۔ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی آپ لوگوں نے لیا ہے اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں، کٹوری میں رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ باوضو ہو اور سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف، یعنی جس طرف ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور جس حالت میں اتحیات پڑھتے ہیں اگر اس حال میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی لی ہے صاف ستھری ہو، ایک بار چیک کر لیں، کوئی کنکر وغیرہ یا کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاول ثابت لیں یا ٹوٹا چاول لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ چاول کو پکا کر استعمال کریں یا پھر جو ہے وہ کچے چاول لے کر عمل کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، دونوں صورتوں میں وظیفہ ہو جائے گا۔ بس بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے، جو انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک
تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ، ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 1 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آج کا آخری عمل کون سا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ایک نام ہے یا غفارو، دوسرا نام ہے یا غفورو۔ اللہ والوں، یا غفارو کے معنی ہیں پردہ پوشی کرنے والا، در گزر کرنے والا۔ یا غفورو کے معنی ہیں بہت زیادہ بخشنے والی ذات۔
اللہ والوں، جب کوئی بندہ یا غفارو اور یا غفورو دونوں کو ملا کر پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں، اس بندے پر اپنی رحمت کی نظر فرماتے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی نظر رحمت کرے، آپ پر اپنی نظر کرم بنائے رکھے، تو یا غفارو اور یا غفورو کو کوشش کریں ایک مٹھی چینی کے اوپر پڑھ لیں۔ چینی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، چینی چاول کچھ بھی آپ کے پاس موجود ہو، ایک مٹھی یا ایک کٹوری اپنے سامنے رکھیں اور اس کے اوپر یا غفارو اور یا غفورو پڑھیں۔ اللہ والوں، یہ آج کا بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ ہے۔ یا غفارو کے معنی ہیں پردہ پوشی کرنے والا، درگزر کرنے والا۔ یہ اللہ پاک کی اتنی بابرکت صفت ہے کہ جب کوئی مسلمان زمین پر بیٹھ کر، فرش پر بیٹھ کر اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے تو عرش اعظم پر میرا رب آپ پر سلامتی، رحمتیں، برکتیں نازل و نزول فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی رحمت کا سایہ فرماتا ہے، آپ کے اوپر سکون اتارتا ہے، سکینہ اتارتا ہے، آپ کے اوپر اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ والوں، یا غفارو پڑھنے سے اللہ رب العالمین آپ کی پردہ پوشی بھی فرمائے گا۔ اگر آپ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو آپ لوگ یا غفارو کا ورد کریں، اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ یا غفارو اور یا غفورو ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار ہوگا، یا غفارو یا غفورو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 2 بار ہو گیا، یا غفارو یا غفورو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگ یا غفارو یا غفورو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے اور چاولوں پر پھونک مار دیں، چاولوں پر دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے کر لیا، اب دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا اچھے انداز میں ہی کی جانی چاہیے، اور رب العالمین کے قریب بھی دعا ہی لے کے جاتی ہے، اور دعا اللہ رب العالمین سے آپ کا رابطہ کرواتی ہے۔ تو دوستوں، دعا ایک اچھے انداز میں آپ لوگوں نے مانگنی ہے۔ یہ ماہ ذی الحج کی 9 تاریخ یوم عرفہ کا دن ہے، اور جو چاول وغیرہ آپ نے رکھے ہیں صدقے کے لیے، اس کو آپ لوگ تھوڑا سا ابال کے گرم کر لیں اور اپنی چھت پہ رکھ دیں تاکہ چیل اور جو چڑیا وغیرہ وہ ان کو کھا لیں، اور اللہ رب العالمین آپ کے صدقے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں۔ جتنی زیادہ محنت کر کے صدقہ کریں گے، جتنی مشقت کے ساتھ آپ لوگ صدقہ کریں گے، اللہ رب العالمین اتنی زیادہ آپ پر مہربانیاں، رحمت نازل فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک یوم عرفہ کا دن ہمارے لیے رحمت والا بنا دے، ہماری تمام تکلیفوں کو دور کر دے، ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے ہم لوگ نمازیں نہیں پڑھتے۔ اللہ پاک ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جن کی وجہ سے ہم لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔